امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس کی مجلس میں مذاکرہ ہو رہا تھا، بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے سوال کیا، کیا تم لوگ جو بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا، اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ ہاں، احکام بتائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ تو غیب کی بات ہے۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن و حدیث کا جاننے والا غیب کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ جو ابھی نوعمر تھے، انہوں نے عرض کیا، حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ضرور دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ کو بڑی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، حضور آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر آئیے اور مجھے اوپر بٹھا دیجئے۔ تو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بادشاہ ہو تو کیا ہوا، اس لیے کہ جو اللہ اکبر کی رٹ دن رات لگاتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس کی حقیقت کو جما لیا ہو، اور کہ یہ جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ آپ سائل ہے اور میں مجیب ہوں۔ جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو نیچے ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے سے بچے کی یہ گفتگو سنی اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور ہمارے لیے نیچے انتظام کر دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو اوپر تخت پر بٹھا دیا گیا اور بادشاہ نیچے اتر گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں اور وہاں گناہ کرنے سے کوئی چیز مانے بھی نہیں رہی ہو، جو جی چاہے آپ کر سکتے ہو، لیکن محض اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسے نوبت آپ کو آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، بسا اوقات ہوا ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ کوئی تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، یہ آپ کس بنیاد پر فرما رہے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہی آیت تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورۃ نازعات کی آیت نمبر 39 اور 40 ہے کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کے وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔